بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 1 سورۃ مریم کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں گے ذخیرہ الفاظ معنی انی بے شک میں، مبارکن بابرکت، الصلاۃ نماز، ما دمتو جب تک میں رہوں، جبارن سرکش، علیہ مجھ پر، یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، قضا وہ فیصلہ فرماتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اینا ما جہاں کہیں بھی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، برن نیکی کرنے والا، شقیٌ بدبخت، ابعثوا میں اٹھایا جاؤں، ان یتخذا کہ وہ بنائے، انما بے شک، کن ہو جا۔ اب اس کے بعد ہم مشق کا سوال نمبر 1 کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی۔ نمبر 2، شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورۃ مریم کی۔ نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سورۃ مریم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے، 7 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سب سے پہلا سوال ہے، سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اور اس کا جواب ہے، سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ دوسرا سوال اس کا ہے، سورۃ مریم کا خلاصہ، اور اس کا جواب ہے، سورۃ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ مریم کے اہم علمی عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ نمبر 2، ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ اس میں ہے، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے آیات کا ترجمہ۔ آیات کا ترجمہ ہے، نمبر 1، آیت نمبر 1 ہے، اس کا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش یعنی نافرمان نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبِّي، تفصیلی سوال کا جواب دیجیے۔ سورۃ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ اس میں ہے کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں مانتی۔ اس سورت میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانور کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔